جائیں بات اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے کلام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی کیا شخصیت ہے، آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کے افکار کیا ہیں۔ لیکن جن لوگوں
اولیاء اللہ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے. ان کے بارے میں گنجائش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نظریات کو نصب کرنے کی کوشش کریں اور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کے مطابق ان کی شخصیت کو ڈالنے کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن جن اولیاء اللہ کی تصانیف ہیں ان کی شخصیت کبھی مجبور نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی ناخلف اولاد ہو جو ان کی کتابوں کی حیثیت ہی بدل دے، اسی میں تبدیل کر دے، پھر بعد والی نسلوں میں یہ خرابی آ سکتی ہے، ورنہ نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اللہ تعالیٰ نے انہیں معرفت کا جو مقام عطا کیا اسے بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے، سمجھنا بھی ممکن نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علمی مرتبہ، وجاہت اور علمی سوچ عطا فرمائی تھی وہ بھی ایک بے مثل چیز ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیر پیرا بھی ہیں، غوث السمدانی بھی ہیں، شہباز لامکانی بھی ہیں اور آپ شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہیں. میں وہ چیزیں لاتا ہوں جن کا تعلق ہماری شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخی نوعیت کی ہوتی ہے، کیا اولیاء اللہ کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، وہ کسی کیفیت میں جا کے بات کرتے ہیں. ہم اگر اس بات کو اس کیفیت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. امام غزالی نے المنکر من الدلال خواص میں لکھا ہے کہ ایک جو سپیرا ہے نا، سپیرا وہ سانپ کو پکڑتا ہے کیونکہ وہ سپیرا ہے، وہ جانتا ہے میں نے کیسے پکڑنا. لیکن اگر سپیرے کو دیکھے تو بچہ اور سانپ کو جب بڑا آدمی اس سے ماہر نہ ہو اور وہ کہ سپیرے نے پکڑ لیا تو میں کیوں نہیں پکڑ سکتا، تو وہ مارا جائے گا، سانپ اس کو ڈنگ مار دے گا. اسی طریقے سے ان اولیاء اللہ کا وہ کلام جو وہ کسی کیفیت میں کرتے ہیں وہ ماؤ سماج کے بس کی باتیں نہیں ہوتی، وہ انہیں کا بھی مرتبہ، انہیں کا بھی مقام ہوتا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ان سے کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں فیض پا سکتے ہیں اور کس طرح اپنی سوچ کے دائروں کو صحیح کر سکتے ہیں. سامعین محترم، میں نے 3-4 باتیں پچھلے جمعے پر آپ کے بعض کلمات طیبات آپ کو پڑھ کے سنائے تھے. آج میں اگلی آپ کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور یہ فتوح الغیب کا جملہ ہے. فتوح الغیب بھی آپ کی ایک کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں اذا وجدت بقلبک بغض شخص او حبہ، کہ جب تم اپنے دل میں کسی شخص کا بغض پائے یا اس کی محبت پائے. دیکھیں، اختلاف رائے کو بغض نہیں کہتے. بغض یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے اتنی نفرت کرے اگر اسے اس کا خیال بھی آ جائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے اور وہ ہر قیمت پہ اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے، جائز ناجائز چھوڑ کر کس طرح میں اسے ذلیل کر سکتا ہوں، اس کی طرف وہ باتیں بھی منسوخ کرے جو اس نے کہیں نہیں ہوتی. اس حد کو جب بات پہنچ جائے تو اس کو بغض کہتے ہیں. اختلاف رائے بغض نہیں ہوتا. اختلاف رائے تو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے دوستوں میں، بڑے بڑے صاحب حیثیت انسانوں میں بھی ہو جاتا ہے. اختلاف رائے نہیں. جہاں بات ہے بغض کی اور درجہ محبت کا. ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے دل میں کسی شخص کا بغض پائے، تجھے وہ بہت برا لگے،
تیرا جی چاہے کہ میں اسے شریک کر دوں اور حبا ہوں یا تو اس کی محبت پائے تجھے اس سے بڑی محبت ہو جائے. آپ فرماتے ہیں فعارض اعمالہم علی الکتاب والسنہ، پھر اس بندے کے اعمال کو کتاب و سنت پہ پیش کر، یعنی جس سے میں عرض رکھتا ہوں دیکھ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. جس سے میں محبت کرتا ہوں دیکھ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کے اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کر. فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمَا مَبْعُوثَةً، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بندہ مبغوض ہے، یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بندہ اللہ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، سرکش ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہے یا آپ کے ساتھ بغاوت کرنے والا، آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، فَأَبْشِرْ بِمَوَافَقَتِكَ اللَّهُ عَزَّ بِمَوَافِقَتِكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، پھر تجھے مبارک ہو کہ تیری یہ سوچ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. یعنی اگر وہ بندہ اللہ کا مبغوض ہے تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور رسول کریم علیہ السلام کا مبغوض ہے، یعنی آپ کا نافرمان ہے، تو پھر تجھے مبارک ہو، تیری اس سے محبت بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آئے گی اور تیری اس سے دشمنی بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آئے گی. وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبَةً، ایک بندہ تجھے تو اچھا نہیں لگتا لیکن تو بھی اس کے تقوی اور تدین کا انکار نہیں کر سکتا، تجھے اچھا نہیں لگتا لیکن تجھے بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ملتا کہ تو یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے یا یہ رسول کریم علیہ السلام کا نافرمان ہے. وَأَنْتَ تُبْلِغُهُ، وہ بندہ اللہ کا معبود تو ہے تعلیمات کی روشنی میں، تو بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود کسی ذاتی وجہ سے تم سے بغض رکھتا ہے. فَعْلَمْ بِأَنَّكَ صَاحِبُ هَوَىٰ، پھر مان لے تیرے دل پر شریعت کا پہرا نہیں بیٹھا، تیرے دل پہ تیری خواہشات کی حکمرانی ہے. تو شریعت کے تابع نہیں ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہے. ایک بہت بڑے بندے کے بارے میں نے یہ سنا، کہتے ہیں ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے، میں نام نہیں لے رہا، اس کے کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے، ایک بہت بڑے صاحب تھے، سب آپ ان کا جانتے ہیں، دنیا ان کو جانتی. ایک بندہ تھا ان کے زمانے میں، تو وہ اس کے ساتھ وہ ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتے تھے، یعنی بغض تھا اس کے دل میں، اس کے بارے میں محبت نہیں تھی، اس کو برا جانتا تھا، آسان لفظوں میں. تو انہیں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا فلاں عالم دین سے محبت کیوں نہیں کرتا، تیرا دل ان کے بارے میں صاف کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے شیخ سے محبت نہیں کرتا. اللہ. آپ نے فرمایا ایمان تیرے شیخ کی محبت کا نام ہے یا میری محبت کا؟ اللہ اللہ. اس نے کہا جی ایمان تو آپ کی محبت کا نام ہے. فرمایا پھر مجھ سے تو محبت کرتا ہے نا، تو بھی مانتا ہے نا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو ایمان کسی کے شیخ کی محبت کا نام نہیں ہے، ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا نام ہے. جا اور جا کے اس سے معافی مانگ. وہ پھر گئے، جا کے انہوں نے ان سے معافی مانگی. یہ ہوتا ہے پرکھنے کا پیمانہ. کیا بات. یعنی
کیا ایک بندے کو کسی کی شکل ہی اچھی نہ لگے، اس کو کوئی بات اچھی نہ لگے، اس کو ٹھیک ہے، اس سے یہ بات صحیح ہے، یہ بھی تو ایک درجہ ہوتا ہے نا۔ جب ہارون الرشید نے کسی صوفی سے کہا تھا کہ حضرت جب کوئی بندہ مجھے نصیحت کرتا ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے، کہ رشوت خور سے کہے نا رشوت نہ کھایا کر، تو اس کا جی چاہے گا وہ گولی مارتے آؤ۔ جب کسی بندے کا ذاتی مفاد کس طرف ہوتا ہے نا وہاں اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ نصیحت کرتا ہے نا مجھے بڑا برا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا غالباً بھائی سامنے انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین اب آپ کا دل بالکل سیاہ ہو گیا ہے، جب دل پہ سیاہی چھا جائے تو پھر تقویٰ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے سے تو بغض رکھتا ہے ذرا دیکھ کہ وہ اللہ کے بغض والے کام کرتا ہے، رسول کریم علیہ السلام کے بغض والے کام کرتا ہے، پھر تو تیرا بغض ٹھیک ہے، پھر تو یہ موافقت ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر تو بھی اس بندے کے تقویٰ کا انکار نہیں کرتا اور تجھے اس کا کوئی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے تو پھر تو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے، تیرے دل پر شریعت مصطفیٰ کا پیرا نہیں ہے، تیرے دل پر تیری خواہش کا پیرا ہے۔ اب فرماتے ہیں فالم بیانہ کا صاحب و ہوا تو بغیر پھر تو جان دے تو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے، اس لیے تو اس سے بغض رکھتا ہے۔ تو بغیر بے ہوا کا ظالم نہیں، اور تو اس کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ وَعَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ مخالف اللہما، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے بغض نہیں ہوتا، بغض ہے کسی بندے کو ذلیل کرنے کی پوری کوشش کرنا اور اس کے ساتھ بندے کو اتنی نفرت ہو جائے کہ بندہ اس کا تصور کر کے اڑتا رہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے سے کبھی بغض نہ کرنا جس کے تقویٰ اور تدین کا تو بھی انکار نہیں کرتا۔ اگر کرے گا اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، اور اس بندے سے کبھی محبت نہ کرنا جس کے اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت اور اللہ کی سرکشی کا تو بھی انکار نہیں کرتا، ورنہ تو اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، اپنے خواہش کی پیروی کرنے والا۔ تو یہ جو چیز ہے نا جس کو پرانی اصطلاح میں کہا گیا، حدیث پاک کی اصطلاح میں الحب للہ والبغض، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے اسے اتنی بلند سوچ دے دیتا ہے کہ پھر اس کا ذوق اور اس کی محبتیں بھی حکم الہی کے تابع ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جسے بات میں آتا ہے تو قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں پر نور کے تاج ہوں، لوگ ان کے بارے میں کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں، جن کی محبت اور بغض اللہ کی وجہ سے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے نوازا۔ تو اس فرمان کرامی میں آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ اب آگے ارشاد فرمایا اسی کا ان تصحب الاغنیاء بالتعذر، میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ وصیت ویسے تو ہم کہتے ہیں نا جب ایک بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ وصیت کا لفظ کبھی کبھی تاکیداً حکم کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جب ایک بندہ ایک چیز کو بہت زیادہ زور دے رہا ہے نا اس کو بھی کیا دیتے ہیں میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان
جاء بالتعذر کہ جب تو امیر لوگوں سے ملے تو وقار سے ملا کر. جب تو امیر لوگوں سے ملے وقار سے ملا کر. اپنے آپ کو بے بس نہ ان کے سامنے کیا کر. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا الفتح الربانی میں کہ جب تو نے کسی امیر بندے کی دولت کی وجہ سے اس کی تمام سرکشی کے باوجود اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا فقد ذهب ثلثا دینہ تیرا 2/3 دین چلا گیا. کیونکہ دین کا معیار کیا ہے؟ ایمان وجہ شرف ہے. سبحان اللہ. اگر ایک بندہ مومن ہے گلا سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, گلا سے اس کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو, وہ قابل احترام ہے. اور اللہ کا باغی, اللہ کا سرکش, اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو جب اس کو ملے تو عاجزی نہیں وقار اور اپنی عزت نفس کو بحال کرتے ہوئے چلا. یعنی تکبر نہیں ہے وہاں پر بھی, عزت نفس اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جو کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. عاجزی اور چیز ہے اور اپنی عزت نفس کو مجروح کر دینا یہ اور چیز ہے. اور پھر فرماتے ہیں والفقراء بالتذلل والاخلاص, اور جب فقیروں سے ملے تو پھر عاجزی سے ملا. اللہ اکبر. اخلاص سے ملا کر. جس بندے نے ایک اللہ کے باغی کا احترام دولت کی وجہ سے کیا, اس نے بندے کا احترام نہیں کیا, اس نے دولت کا احترام. اور ہوتا یہی ہے. کہتے ہیں شیخ صاحب کی کسی نے دعوت, تو دعوت تھی کسی کی, جیسے کوئی ولیمہ تھا آپ کو بنانا تھا, تو شیخ صاحب ہی چلے گئے سادہ سے کپڑے پہنے. تو پہلے تو ان کو روک لیا گیا, یہ تم ہوتے کون ہو ادھر آنے والے, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی دعوت ہے. خیر جب انہیں روک لیا گیا, انہیں اندر نہ جانے دیا, پھر وہ واپس گئے. انہوں نے پھر اعلیٰ قسم کا لباس پہنا, اعلیٰ قسم کی کوئی شیروانی پہنی اور پھر آئے. اب وہ لقمہ توڑ کے کبھی بازو کی طرف لے جاتے, کبھی اپنی شیروانی کی طرف لے جاتے. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں دعوت میری نہیں ہے, دعوت میرے کپڑوں کی ہے. اللہ سے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, حقیقت نہیں ہے, پوری گراؤنڈ ریئلٹی. تو حضرت فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے کہ جب فقیر سے ملے تو عاجزی سے ملا کر. کیونکہ جب تو فقیر سے عاجزی سے ملے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تو فرد کے سامنے عاجزی نہیں کر رہا, فرد کے ایمان کی تعظیم کر رہا. سامعین محترم, یہ حضرت غوث پاک کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ جب دنیا داروں سے ملو تو کبھی اپنی عزت نفس کو بدلو نہ ہونے. وہ دنیا دار ہے تو اپنے گھر ہوگا. وہ کیا ہے کہ سانو تخت ہزارے نہ غرض کوئی نہیں, نہ کوئی واسطہ شہر بنگلور دے نال, اسی اپنی وال کے سیکھتے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور شاہ نصیر الدین نے کہا تھا جس کا بندہ ہوں ازل اس کا ابد اس کا ہے, لاکھ فانی ہوں تعلق تو ہے لا فانی سے. تو آپ نے فرمایا جب فقیر سے ملے, کسی اللہ والے سے ملے, تو پھر عاجزی سے ملا کر اس کے ایمان کی قدر کرنے کا اظہار ہو. رسول کریم علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے نا وہ سردار, وہ یہی کہتے تھے
کہ آپ کے پاس تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کپڑے کٹے پہ ہیں، ہمارے معاشرے کے بڑے چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، ہم کیسے آئیں ان کی موجودگی میں آپ کے پاس؟ ہماری کوئی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے جلووں کے شیدا ہیں، جو آپ کی محبت میں تڑپنے والے ہیں میرے محبوب، انہیں کبھی اپنی نظروں سے دور نہ کرنا۔ وَقُلْ سلام، اور جب تمہاری بارگاہ میں آئیں انہیں پہلے سلام کہا۔ اللہ سامعین محترم، یہ ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ بندہ مال و زر کی قدر کرتا ہے یا ایمان کی قدر کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِالتَّذَلُّلِ وَالْإِخْلَاصِ، اور جب تو اللہ والوں سے ملے تو پھر لازم ہے تجھ پر کہ تو عاجزی سے ملا کر اور اخلاص سے ملا کر۔ یہ اخلاص بھی بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ اخلاص کو فرمایا نا آپ نے، فقیروں سے ملو اخلاص سے ملو۔ یہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص بھی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے والا، آمین۔ یعنی بندے، اگر کوئی بندہ جائے کسی اللہ والے کے پاس اور اس کا خیال یہ ہو کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، جو ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے جائے، تو ایسے لوگ جن کی سوچ مثبت نہیں ہوتی وہ رسول کریم علیہ السلام کی محفل میں بھی جاتے تھے تو خالی واپس آتے تھے، کیونکہ ان کی طلب ہی نہیں تھی۔ اور جب بندہ کسی سے ملے اور مثبت سوچ لے جا کے ملے، اخلاص سے ملے کہ اس میں کوئی خوبی ہوگی جو مجھ میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتا۔ میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تین طالب علم تھے کلاس فیلو، ہم مکتب، ہمیں پتا چلا کہ بغداد میں، ہم بغداد میں پڑھتے ہاں، کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ جب جاتا ہے حاضر ہو جاتا ہے، جب جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم 3 بندوں نے طے کیا، 3 کلاس فیلو نے، 3 ہم مکتب نے، کہ جا کے ان سے ملتے ہیں۔ ایک ہمارے ہم مکتب نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور میں اس سے ایسا مشکل سوال کروں گا کہ اسے جواب نہیں آئے۔ جو بندہ یہ سوچ رکھے نا کہ میرے سوال کا جواب کسی کو نہیں آئے گا، اسے کبھی سے اپنے سوال کا جواب ملے گا ہی نہیں۔ اگر مل بھی گیا تو وہ مانے گا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ملتا اس کو ہے جو مانگتا ہے، جی جو طلب کرتا ہے۔ اس نے کہا ایسا سوال کروں گا لاجواب کر۔ دوسرے نے کہا میں بھی ایک مشکل سوال کروں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ جی آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اس اللہ کے ولی کی زیارت کرائے۔ یہ ہے اخلاص۔ میں سوال کرنے نہیں جا رہا، لاجواب کرنے نہیں جا رہا، ان کو پرکھنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو وہ موجود نہیں تھے، اپنے کمرے میں یکدم آ گئے وہ جو ولی تھے اللہ کے۔ پہلے اس بندے کی طرف مخاطب ہوئے جس نے کہا تھا جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اس کا سوال پوچھے بغیر کہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور پھر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اپنی یہ سوء ادبی کی وجہ سے تو کافر ہو کے دنیا سے جائے۔ اور دوسرے بندے سے کہا
تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دنیا تیرے گردن تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمانے لگے بیٹا تم نے ادب کی انتہا کر دی، میں دیکھتا ہوں ایک دن آئے گا تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دنیا کی اولیاء آپ کے احترام میں اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اللہ اللہ یہ ہے اخلاص کے ساتھ جانا فقیروں کے پاس۔ ویک پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے جانے والے ہمیشہ خالی جاتے ہیں اور خالی آتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی طلب صادق ہو جائے گی، اسے پھر میرا خدا ہر جگہ سے فیض دے گا۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رہے، ہزارہ شجرے سایہ دار راہ میں ہے، طلب صادق ہو پھر اللہ تعالیٰ فیض دے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب فقیر سے ملو تو کہیں اپنی دولت کے گھمنڈ میں نہ ملنا، کہیں اپنی دولت کے تکبر میں نہ ملنا۔ غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھیں کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اس طرح ملنا اخلاص کے ساتھ میں۔ اب سامعین محترم، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا جبہ پہنے ہوئے بیٹھے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی کسی پنڈر میں رہتے ہو۔ ممکن ہے کوئی مزدوری کر رہا ہو اور اللہ کا ولی، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت نظام ٹھیک نہیں ہے کہ بے وقت بارشیں ہو جاتی ہیں، بے وقت آندیاں آ جاتی ہیں، نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو تھے نا، وہ کال اور حال کے امام، سبحان اللہ، فرمانے لگے کہ اس علاقے کا کتب ہے نا، وہ بڑا سادہ مزاج ہے، سختی نہیں کرتا، سختی نہیں کرتا، یہ ایک باطنی نظام بھی تو ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے بڑا سخت، کدھر ہے، کہاں ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا فلاں جگہ پر فلاں شہر میں گلی کی بازار میں نکڑ پر نا پانی بیچنا۔ وہ وہاں چلے گئے، اب فیض پانے کے لیے تو نہیں گئے تھے، چیک کرنے کے لیے گئے۔ تو اسے کہا بابا جی پانی کا گلاس دینا۔ انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور انہوں نے پی لیا۔ تو کہنے لگے کہ اس پانی میں تو تنکے پڑے ہوئے تھے، مجھے اور گلاس دے۔ انہوں نے کہا ایک بیٹا دوسرا لے لیا، اس کو دوسرا دے دیا، وہ بھی پی لیا۔ پھر کہا نہیں یہ پانی صحیح نہیں تھا، تیسرا بھی گلاس دے دیا، وہ واپس آ گیا۔ کہنے لگا حضرت واقعی بڑا سادہ مزاج ہے، سختی نہیں کرتا۔ تو چند دن گزرے تو نظام بڑا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا شیخ صاحب سے، اب بڑا نظام ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے اب جو کتب ہے نا بڑا سخت مزاج ہے۔ وہ کدھر ہے؟ بیٹا فلاں شہر میں خربوزے بیچتا ہے، فلاں جگہ، وہاں چلا گیا۔ کہنے لگا خربوزہ دو، خربوزہ دیا، کھا لیا۔ کہنے لگا کہ پھیکا تھا اور دو۔ انہوں نے کہا پہلے اندھا تھا تجھے پہلے نہیں پتا چلا کہ پھیکا ہے؟ اس نے کہا دفع ہو جا میرے پاس سے، اور جو تجھے بیچتا ہے نا اسے بھی کیا ہے کہ ایسا نہ کیا کرے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی، یہ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی گاڑی میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو سکتا ہے اللہ کا ولی بہت بڑی گاڑی میں بھی ہو، لیکن عین ممکن ہے وہ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا کوئی چیز بیچ رہا ہو، وہ بھی اللہ کا ولی ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب فقیر سے ملو تو اخلاص سے ملا کرو اور عاجزی سے ملا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا علیکم بلزوم المساجد، یہ الفت الربانی کا جملہ ہے، علیکم بلزوم المساجد،
اے لوگوں تم پر لازم ہے مسجدوں کو لازم پکڑو. یہ ایک سوچ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں کے بارے میں فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس میں سے ایک بندہ ان میں سے وہ ہے. آپ نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا رہتا ہے. جیسے بندہ اپنے دوست کو ملنے گیا نا، واپس آیا، پھر جی چاہتا ہے دوبارہ جاؤں، دوبارہ ملوں. تو جس بندہ کا مسجد کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے ایک کیفیت محسوس کرے اور جب جائے تو پھر واپس مسجد میں آنے کو بے قرار ہو جائے، یہ وہ بندہ ہے جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور مسجد میں ایک چٹی سمجھ کے آنا اور بوجھ سمجھتے ہوئے آنا، یہ بندے کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. حضرت زیاد فرماتے ہیں لوگوں تم پر لازم ہے مسجدوں کو لازم پکڑو. وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم پہ لازم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. سامعین محترم، اگر آپ حضرت شیخ کی کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ توحید توحید اور توحید، یعنی پورا لٹریچر اس چیز پر ہے کہ بندے اپنے آپ کو نکال دے، بس اللہ کے سپرد کر دے سارا کچھ. یہ شیخ کی تعلیم. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھا کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر اسی کا قبول کرتا ہے جو سرکار مدینہ سے محبت کا رشتہ استوار کرتا ہے، جو سرکار مدینہ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. اور یہ جو صلاۃ و سلام، جن لوگوں نے یہ سمجھا، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں نا تو اس کے بغیر توحید بیان نہیں ہو سکتی. جب تک اولیاء اللہ کو بے بس ثابت نہ کر دیا جائے مقربین الہی کو کہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، میری لاٹھی نفع دے سکتی ہے، یہ نفع نہیں دے سکتی، ان کے خیال میں اس وقت تک توحید بیان نہیں ہو سکتی. یہ فکری غلطی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا بلا واسطہ توحید کا بیان ہے، اور مقربین الہی کی شان کو بیان کرنا بالواسطہ توحید کا بیان ہے. وہ عظمتیں انہیں عطا نہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کو ایک مثال ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے دو مطالبے کیے. ایک مطالبہ یہ کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے مطالبہ کیا بندے سے، نشانی بتائی. اشد کیا لفظ ہے یہاں پر، اس میں تفصیل مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے نہیں، اولاد سے محبت نہیں کرتے، دوستوں سے محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، نہیں، ایسا نہیں. یہ انسانی نہیں کرتے. یہ اپنی اولاد سے محبت کرے گا، باپ سے بھی محبت کرے گا، دوستان آپ سے بھی محبت کرے گا، انسان اس کی نہیں کرتے. اسلام فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا. اللہ کا مطالبہ یہ اشد حبا للہ. جب کبھی مقابلہ آ جائے پھر اولاد کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ کی محبت آگے آ جاتی ہے. والدین کی محبت پیچھے، اللہ کی محبت آگے. اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے بڑا
اور دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اب مجھے بتاؤ، کیا محبوب چاہتا ہے کہ بندہ تو میرا ہو اور ذکر کسی اور کا کرتا ہے؟ کیا محبوب چاہتا ہے کہ بندہ تو میرا ہو اور دل کسی اور کے گاتا رہے، ذکر کسی اور کا کرتا رہے؟ محبت کا تو پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے مجاز میں بھی کہ میرے سوا کسی سے نہ کچھ گفتگو رہے۔ تو سب سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو اور درود میرے نبی پر بھیجو۔ مطلب کیا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجنا یہ میرے ذکر کے خلاف نہیں ہے، یہ میری ذات کے خلاف نہیں ہے، ان میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ جس کے ذکر کو اللہ قبول کر لے اسے درود کی توفیق دیتا ہے، اور جس کا درود اللہ قبول کر لے اسے ذکر کی توفیق مل جاتی ہے۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تضاد لوگوں نے پیدا کر کے بڑی بڑی گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ تضاد سامعین محترم، میں بات کو ذرا منیمائز کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا۔ اب جو لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے شیخ کی محبت کے اور بڑے طریقوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بس وہی ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ وہ مسجدوں میں کتنا آتے ہیں اور درود کتنا پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا لو نزل من السماء نار، اگر آسمان سے آگ نازل ہو، ما نجا منها الا اهل المساجد، تو تمام دنیا جل جائے گی مگر مسجدوں میں بیٹھنے والے محفوظ رہیں گے۔ آپ اندازہ کیجیے شیخ عبد القادر جیلانی مسجدوں کی طرف کس طرح بلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یا غلام، اے میرے بیٹے، یہ محبت کا جملہ ہے، اے میرے بیٹے، صحبتوں کا للاشرار تو کے اوکا بالظن بالاخیار۔ دیکھیں یہ دنیا ہے نا، مادی دنیا ہے، اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس طرح روحانی دنیا کے بھی کچھ ضابطے ہیں۔ مادی دنیا کا ضابطہ مثلاً کہ بندے کو پیاس لگی ہو تو وہ پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ پیاس پانی نہیں بجھاتا، میرا اللہ بجھاتا ہے، لیکن یہ ضابطہ ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو گے ہاتھ جل جائے گا، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ ضابطہ ہے مادی دنیا کا۔ اس طرح کچھ روحانی دنیا کے بھی ضابطے ہوتے ہیں، روحانی دنیا کے بھی ضابطے ہوتے ہیں۔ ایک کسی نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھوں لیکن مجھے جاگ نہیں آتی تہجد کے وقت۔ فرمایا بیٹا پورا دن تو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، پورا دن تو لوگوں کے حقوق مارتا ہے، اور پھر تو یہ چاہے کہ اللہ تجھے آہ سحر گاہی کی نعمت دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برتن صاف نہ ہو تو بندہ اس میں پانی نہیں ڈالتا، دل صاف نہ ہو تو مولا کی محبت کا نور کیسے آئے گا؟ یہ ضابطے ہیں، روحانی ضابطے ہیں۔ جب ایک صاحب سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، آخرت کو یاد کر کے میرے دل میں نرمی نہیں آتی۔ تو سرکار نے فرمایا یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے گا۔ یہ روحانی ضابطے ہیں، یہ بھی ایک روحانی ضابطہ ہے جو شیخ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے صحبتوں کا للاشرار، اگر تیری صحبت مجالست برے لوگوں کے ساتھ ہوگی،
پھر کیا ہوگا؟ تو کا فی الظن بالاخیار، پھر تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا۔ اگر تیری صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا۔ اس سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس بندے کے پاس بیٹھنے سے بندہ صالحین، انبیاء اور مقربین الہی سے بدگمان ہو جائے، وہ اپنے آپ کو جو بھی کہے حقیقت میں وہ برا آدمی ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اللہ تمہیں صالحین کی محبت عطا فرمائے گا اور صالحین سے حسن ظن عطا فرمائے گا۔ یہ جو صحبت کا فیض ہوتا ہے نا، جس طریقے سے لوہار کی دکان پہ بندہ بیٹھا ہو نا تو دھواں اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ عطار کی دکان پہ بندہ بیٹھا ہو، خوشبو اسے پہنچنی ہے۔ تو جو بندہ اپنی صحبت صالحین کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صالحین کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسجد دے جا تے مت کوئی بخشیا مل پوی، تو بھی بخشیا جا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ تجھے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر کسی بندے کے پاس بیٹھنے سے انبیاء کرام کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے، اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے، داتا حجویری، خواجہ اجمیری، بابا نظام الدین اولیاء اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے تو یقین کیجئے وہ بندہ شر ہے، شر پھیلا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس بیٹھ کے، وہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ یار وہ کہانی جس کی کوئی دلیل نہ ہو لیکن وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو، اگر ایک ایسی کہانی جس کا کوئی قطعی حوالہ نہیں ہے لیکن قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف نہیں ہے، اور اس کہانی سے بندے کو یقین مل جائے دین کی صداقت کا، بندے کو غذا مل جائے اللہ کے ذکر کی، تو یہ اس فلسفے سے بہتر ہے جو بندے کو دین سے بدگمان کر دے، مقربین الہی سے بدگمان کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امشے تحت ظل کتاب اللہ کی کتاب کے سائے میں چلا کر، وسنت رسول اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سائے میں چلا کر، وقد افلحتا، جب تو کتاب و سنت کے مطابق چلے گا تو فلاح پا جائے گا، کامیابی پا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی سوچ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ فلاں بزرگ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ مجذوب ہے بندہ، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا حکم الگ ہے، مجذوب مرفوع القلم ہے۔ جس بندے کے حواس قائم ہے نا اور وہ فرائض کا تارک ہے تو وہ کبھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہو بھی تو ہم نے اطاعت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے، بعد والے کسی بھی بندے کی اطاعت خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلا کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ عاقل الناس من اطاع اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کو اس کا مزاج یہ ہے
اس کے پاس آج کہیں سے پیسے آئے، وہ عیاشی کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، 2 دن میں ختم کر دیے، 4 دن میں، 5 دن میں، اور پھر پورا مہینہ جیسے گزرتا ہے۔ آپ کہیں گے یار بیوقوف ہے، اسے اپنے کل کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے کل کی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ایک مہینے کا آج اور کل ہوتا ہے نا، اس طرح دنیا بھی ایک آج ہے اور اس کا کل قیامت ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں کل کی پرواہ نہ کرے، آپ اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ جو اس کل کی پرواہ نہ کرے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا عاقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے من اطاع اللہ عز و جل، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ واجہل الناس من عصاہ، اور لوگوں میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی عقل مند زیادہ شاطر کو نہیں کہتے، زیادہ فراڈی کو نہیں کہتے کہ کھا جائے لوٹ کے ساری قوم کو اور بڑا پارسا اپنے آپ کو ثابت کر دے۔ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ فراڈی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جس کی زندگی اپنے رب کی بندگی میں گزرتی ہے، اپنے مولا کی اطاعت میں گزرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اجہل الناس، سب سے بڑا جاہل ہے، بے شک اس نے ڈگریوں کا انبار اٹھایا ہوا ہو۔ آخری بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں لا تاکل وحدک، اکیلے نہ کھایا کر، من اکل وحدہ ولم یطعم، جو اکیلے تو بڑا سیر ہو کے کھاتا ہے لیکن محتاج کو نہیں کھلاتا۔ یخاف علیہ من الفقر، خدشہ ہے کہ اللہ اس پر غربت طاری کر دے گا، اللہ اس کے رزق کی برکتیں چھین لے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اسی پس منظر میں فتشت الاعمال کلہا، میں نے تمام نیکیوں کو پرکھا، فما وجدت فیہا افضل من اطعام الطعام، اور مجھے بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نظر نہیں آیا۔ یعنی اللہ کو جتنا یہ عمل مقبول ہے نا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ جو آپ بھی 11ویں شریف چلتی ہے نا، پتہ نہیں کتنے لوگ آج بھی غوث پاک کے لنگر سے پلتے ہیں یار، یہ میرے غوث کی اسی حسن عقیدت کا نتیجہ ہے، اسی ایک جو آپ کا یعنی اخلاص تھا غربا کے لیے، اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمام اعمال کو دیکھا، فما وجدت فیہا افضل من اطعام الطعام، مجھے بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اود لو کانت الدنیا بیدی، میں چاہتا ہوں اگر دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی فاطعمھا الجیاع، تو میں ساری کی ساری وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت شیخ کھلانے والے ہیں، دین کے نام پہ بٹورنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔